أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسرا حسن ہے، میرا تعلق جدہ میں حلقہ روضہ سے ہے۔ آپ میں سے اکثر بہنیں ہو سکتا ہے مجھے جانتی ہوں، اور بہت سی بہنیں صرف آواز کے تھرو ہی مجھ سے اس وقت واقفیت حاصل کریں گی۔ آج ہم جو ہے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، جو ہماری تربیت اولاد سیریز کا پہلا پروگرام ہے، میڈیا اور ہماری آنے والی نسلیں، اس پر میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سیشن جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے انتہائی فائدے کا باعث بنے، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھنے والے ہوں اور سیکھ کر اپنے عمل میں لے کر آنے والے ہوں، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اور روز میں ہمارے جو مسائل ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ اور اس پروگرام کی تیاری میں نے بہت زیادہ کوئی کتابوں سے مدد نہیں لی ہے، بہت کچھ ریفرنسز یا ان سب سے مدد نہیں لی ہے، بلکہ میں نے اس پروگرام کو تیار کرتے ہوئے پوری کوشش یہ رکھی کہ میں زیادہ سے زیادہ بچوں سے زیادہ امیوں سے اور آپ جیسی خواتین سے جو ہے رابطہ رکھوں، اور ان کے مسائل اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں، تاکہ جو بھی پریکٹیکل پوائنٹس مجھے ملیں وہ پھر میرے عمل میں بھی آئیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج یہاں اپنے جمع ہونے کا مقصد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں، یا میرا اس پروگرام سے کیا تعلق ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے ایک ذمہ داری دی ہے۔ میں پہلے بیٹی تھی، بہن تھی، اب اس کے بعد میں بیوی بنی، پھر میں ماں بنی، تو میں ذمہ دار ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کی ہر چیز کی ذمہ دار ہوں، میں ان کی خوراک کی، صحت کی، تعلیم کی، خوشی کی، غم سکون، ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہوں اور فکر کرتی ہوں۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت سے ذمہ دار نہ ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم بھی نگہبان ہے، اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اپنی رعیت کے بارے میں پوچھی جائے گی، اور غلام صاحب کے مال کا نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میری یہ قابلیت جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ذمہ داری تفویض ہوئی ہے کہ اب میں ایک گھر کے اندر ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی ذمہ داری نبھاؤں گی۔ تو مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ کہہ کر کہ نہیں ابھی میں اس قابل نہیں ہوں، اور یا یہ میں نہیں کر سکتی، یا مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، ایسی بات کر کے میں اپنے آپ کو ذمہ داری سے نہیں بچا سکتی۔ کیونکہ یاد رکھیں جب آپ ماں بنتی ہیں اور جنت آپ کے قدموں تلے آتی ہے، تو ذمہ داریوں کا ایک بوجھ بھی آپ کے کاندھوں کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس کو ہمیں بہترین طریقے سے جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اب ہم اس ذمہ داری سے کیسے وہ ہوں، کس طرح سے اس کو اچھی طرح نبرد آزما ہوں، اس کو اچھی طرح سے نبھائیں، اس کے لیے میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں جو ہم اپنی شخصیت اور اپنی ذات کے اندر تبدیلی لا کے کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جسمانی صحت کی بہتری کریں، اور اپنے اندر جو ہے قوت اور طاقت لے کر آئیں، تاکہ ہم مسائل اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے، جس نے ہم سب کو اس چیز سے بہت متاثر کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، ہمیں اپنی فگر کو مینٹین رکھنا ہے، اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے بالوں، چہرے، ہر چیز کے اوپر ہمیں انتہائی توجہ دینی ہے، اور ان سب کو ٹھیک رکھنا ہے، چاہے اس پہ جو ہے میری پسندیدہ کھانے کی چیزیں کمپرومائز ہو جائیں، طاقت بخش اور صحت بخش چیزیں کمپرومائز ہو جائیں۔ میں ہر وقت اسی فکر میں لگی رہوں، میں ڈائٹنگ کر رہی ہوتی ہوں، میں کبھی کیٹو ڈائٹ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی ایٹکنس کر رہی ہوتی ہوں، کبھی لو کارب کر رہی ہوتی ہوں، ان سب چیزوں کے اندر میں لگی ہوتی ہوں کہ معاشرے کا میرے اوپر اتنا بے تحاشا پریشر ہے کہ وزن کو تو بڑھنا نہیں ہے۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہیں وہ چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب بھی ہم کوئی ڈائٹ کرتے ہیں یا اس قسم کے پریشرز کے اندر آ کے اپنی ذات کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چڑچڑاہٹ، بے چینی اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں میرے اندر پیدا ہوں گی تو پھر میں کیسے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے اٹھاؤں گی، میں اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے کیسے اچھی طرح بات کروں گی، ان کے مسائل پہ توجہ دوں گی، میری ساری توجہ تو جو ہے وہ اپنے اوپر ہی ہوگی۔ تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنی جسمانی صحت کو بہتر کرنا ہے اور خوراک پہ توجہ دینی ہے۔ میرا ہرگز کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے کھانے کے پینے کے اوپر جچ جائیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی خوراک پر توجہ دیں کہ کیا ہم صحت بخش غذا لے رہے ہیں، ہم ایسی غذا لے رہے ہیں جو میرے جسم کو بہتر طریقے سے اور میرے دماغ کو بہتر طریقے سے کام کرنے پر تیار کرے، بجائے اس کے کہ میں ہر وقت اس فکر میں رہوں کہ میری جو ہے وہ اتنی کیلوریز ہو گئی ہیں اور اب میں اتنا یہ نہیں کھا سکتی اور بھوک کے مارے میں چڑچڑاہٹ اختیار کروں۔ میں جنک فوڈ کو چھوڑوں اور میں ایک بہترین خوراک لوں جو کہ میری اندر اتنی قوت اور طاقت پیدا کرے کہ پھر میں مسائل کے اوپر فوکس کر سکوں اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکوں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اہم ہے جسمانی صحت کے بہتر کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ میں اپنی ذہنی صحت کی بہتری پہ توجہ دوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کل ہمارے اندر کتنا زیادہ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، انزائٹی، پینک، ڈپریشن، ان سب چیزوں کا ہر وقت ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کتنا خوف آتا ہے کہ فلاں چیز پہ تو کسی کی نظر لگ گئی، میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، اس کو مجھ سے حسد ہو جائے گا۔ ایک ہر وقت میں اپنی ذہنی انتشار کی کیفیت میں رہتی ہوں۔ تو کیا یہ مومن کی حیثیت سے یہ رویہ درست ہے؟ مومن تو بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی وہم، کوئی خوف اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ایک بات طے کر لوں کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا والے میرے لیے کر دیں اگر اللہ نہ چاہے، یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں خود ہی اپنے ساتھ کر لوں۔ کسی کی نظر اگر اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگے گی تو لگی جائے گی۔ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ اس کے لیے میں سب سے اہم جو میں نے حدیثوں سے اور جو میں نے اپنے عملی چیزوں سے ان کے لیے کچھ نکات نکالے کہ میں ذہنی صحت کو کیسے بہتر کروں، تو اس میں سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے فجر کی نماز کو وقت پہ ادا کریں، کیونکہ اللہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز کو وقت پہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے دن بھر کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 10 دفعہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کی جو ہے آپ وہ تسبیح پڑھیے، تاکہ آپ کے دل میں ایمان پختہ ہو کہ میری ہر چیز کا توکل کرنے والا، ہر چیز کو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ نفع و ضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے حکم و قضا کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ایک دعا آئی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذی الجد منک الجد۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ہمارا جب دماغی طور پہ ہم صحت مند ہوں گے، ہم جسمانی طور پہ ہم صحت مند ہوں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی چیزوں پہ فوکس کر سکیں گے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ میں چیزوں کا علم حاصل کروں، چیزوں کے بارے میں پتہ کروں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی جو الغار ہو رہی ہے، جو نئی نئی ایپس ہیں، یہ سب جو چیزیں میرے بچے استعمال کرتے ہیں، مجھے تو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے تو ان کا علم ہی نہیں حاصل کیا، میرے زمانے میں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں تھیں، تو میں ان سب چیزوں سے کیسے نبرد آزماؤں یا ان چیزوں میں کیسے ان کے فوائد اور نقصانات کو پتہ کروں؟ تو آپ دیکھیں یہ آپ کا ایکسکیوز جو ہے نا وہ لیم ایکسکیوز ہوگا، اس کو آپ جو ہے استعمال کر کے اپنی ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتی۔ تو لہٰذا آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان کا علم حاصل کریں۔ اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دوں کہ اگر کسی کے بچے کو خدا نہ خواستہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو
تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے ڈائبٹیز کیمپ اٹینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ڈائبٹیز ایجوکیٹر سے بات کرتے ہیں, ڈائبٹیز کے بارے میں سب کچھ پتا کرتے ہیں کہ کس طرح ڈائبٹیز کو روزمرہ کی زندگی میں ہینڈل کرنا ہوگا تاکہ صحیح طریقے سے اپنے بچوں پہ توجہ دے سکیں. اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میری ایک جاننے والی کے بچے کو ایک بہت عجیب و غریب بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ اسکول میں کوپ نہیں کر سکتا تھا, اور چونکہ وہ اتنی ریئر بیماری تھی کہ اس کے ساتھ کوئی ہیلپر بھی پرووائڈ نہیں ہو سکتا تھا, تو ان خاتون نے جو ہے خود اس بیماری کے بارے میں پتا کیا اور کورسز کیا اور اپنے بچے کی خود اسکول میں مدد کی اور دوسرے بچوں کی بھی مدد کی. تو اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا کی یلغار یہ بہت سی بیماریاں ہماری طرف لے کر آ رہا ہے. تو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے علم میں اضافہ کروں, اللہ پہ توکل رکھیں اور مسلسل دعا کرتے رہیں. کیونکہ دیکھیں ہم دنیا میں ہر چیز کو بھی استعمال کرنے نا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ میری کوششوں میں برکت نہ ڈالے اور میں اللہ سے دعا نہ کروں تو میری کوششیں رائگاں ہیں. اور ایک مومن کی حیثیت سے ہمیشہ یہ بات یاد رکھا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. بچے, میرے گھر والے میری بہترین انویسٹمنٹ ہے, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ اس صدقہ جاریہ میں, اس سرمایہ میں جتنی اپنی صلاحیتیں, جتنی اپنی طاقتیں, جتنی اپنی قوتیں, اپنا علم, اپنا سب کچھ لگائیں گی نا, اس سب کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اجر دے گا اور بہترین طریقے سے آپ کو ریوارڈ دے گا. یہ جو ہمیں معاشرہ بتاتا ہے کہ تمہاری اپنی بھی ایک زندگی ہے, تمہیں اس میں بچوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہارا اپنا آپ, تمہارا اپنا کیریئر, یہ سب تم بچوں کے پیچھے پڑ کے مت ضائع کرو, یہ ایک دھوکہ اور ایک فریب ہے. یہ گھر میرے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کے اندر بٹھا دیا ہے کہ میں اس گھر کے دیکھ بھال کروں, اس گھر میں رہنے والوں کا ذمہ اٹھاؤں, تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے اندر بہترین طریقے سے اپنی توجہ لگاؤں, اپنی صلاحیتوں کو لگاؤں. کیونکہ میں جتنا زیادہ اچھا انویسٹمنٹ کے اندر پلان کروں گی اور لگاؤں گی نا, اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی اچھا ریٹرن دے گا. اور میری نیت یہی ہو ہر کام کو کرتے ہوئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں. تو یہ سب چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہمیں پتہ چل سکے ہم اپنی ذمہ داری کو کیسے بہتر طریقے سے اٹھائیں, اور یہ بات ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ یہ چیلنج میڈیا اور سوشل میڈیا کا کرنا جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے ہی کرنا ہے. میں کسی اور کے اوپر اس کو نہیں ڈال سکتی, اپنی ذمہ داری کسی اور کو تفویض نہیں کر سکتی. اب آج میں جو مزید آپ سے باتیں کروں گی اس کے اندر ہم نے یہاں لفظ میڈیا کا استعمال کیا ہے. میڈیا کا مطلب تو یہی ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ, ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ اگر آپ آ جائیں تو سوشل میڈیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے معاشرتی ذرائع جن کے ذریعے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں. تو میں اپنی جو میرا موضوع ہے اس میں جو میں آگے بات لے کے چلوں گی نا, وہ میں اس طرح سے لے کے چلوں گی کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے, جس کے اندر ٹی وی آ سکتا ہے, ریڈیو آ سکتا ہے, پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے, اور سوشل میڈیا کے سارے ایپس شامل ہیں. اس کے علاوہ میرا موبائل فون شامل ہے. یعنی ہر طرح کی اسکرین کے اوپر رکھ کے میں نے جو بھی پوائنٹس دوں گی وہ اسی کے اوپر ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا, یہ سوشل میڈیا جو ہے ہماری زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو اس کے جو ہے نا بہت سارے فوائد ہیں جس سے میں نظر نہیں چرا سکتی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2023 چل رہا ہے, اب کورونا کا دور کوئی بہت زیادہ دور نہیں رہا, ہم سب نے کورونا سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ-19 کے دور میں جو یہ میڈیا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا سہارا رہا تھا. جبکہ پوری دنیا بند ہو گئی تھی تو ہم اپنے گھروں میں قید ہو گئے تھے, تب بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. کیوں؟ وہ اسی زوم میٹنگز کے تھرو, اسی جو ہے وہ آن لائن کلاسز کے تھرو, ان امتحان ہوئے, سب کچھ ہوا. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ اسی میڈیا کے تھرو ہوا. اسی میڈیا نے ہمارا یہ بڑا کام کیا کہ ہمارے بچے تعلیمی میدان میں پیچھے نہیں رہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے ورک فرام ہوم کیا, یعنی گھر سے بیٹھے بیٹھے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جابس کو کنٹینیو کیا. ہمارے یعنی دماغ میں آتا بھی نہیں تھا, کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹروں کی کلینک جو ہے وہ گھر سے بیٹھ کے ہو رہی ہوگی. سارے جو ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کے کام گھر سے ہو رہے ہوں گے. ہماری جابس کے جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ آخرکار ایک اسی اسکرین میں سمٹ کر آ جائیں گی. لیکن ہمیں یہ میڈیا نے یہ سہولت دی کہ ہم جو ہے کووڈ-19 کے اس دور میں جب ہمارا بیرونی دنیا سے رابطہ کٹا ہوا تھا, اس کے تھرو ہم اپنی جابس بھی جاری رکھ سکیں. ہم سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے لیکن رابطے کا ذریعہ یہی رہا تھا. ہم سب جو ہے اس کے تھرو اپنے پیاروں سے رابطے میں رہتے تھے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. پھر اس دور میں جب کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, ہمارے پاس کوئی بھی تفریح کا اور ذریعہ نہیں تھا, یہ ہمارے لیے تفریح کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا.
یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہماری سیریز اتنی زیادہ مشہور ہوئی ارطغرل غازی، اس میں ایک بڑا ہاتھ کووڈ کا بھی ہے کہ اس وقت جب سب گھر میں بیٹھے ہوئے تو سب نے سیریز کو دیکھا اور اس کو جو ہے پسند کیا، کیونکہ اس وقت تفریح کا ہمارے پاس ایک واحد یہی ذریعہ تھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس میڈیا کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری وقت کی بہت بچت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی آرٹیکل تیار کرنا ہے تو اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لائبریری میں جائیں اور لائبریری جا کے گھر سے نکل کے ریفرنسز تلاش کریں اور گھنٹوں بیٹھ کے جو ہے اس کی ویریفیکیشن کریں اور پھر اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، بلکہ ہم لوگ بہت آرام سے کلک کے تھرو کئی ریفرنسز ہمیں مل جاتے ہیں۔ کتنے کم وقت میں ہم ایک اچھا معلوماتی آرٹیکل تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو اب اس بات کی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ آپ گھر سے دھوپ میں نکلیں، گاڑی ڈرائیور ارینج کریں، مختلف دکانوں پہ جا کے معلومات حاصل کریں، بلکہ آپ ایک کلک کے تھرو کمپیریٹیو اسٹڈی مل جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی چیز کہاں سستی مل رہی ہے اور وہ آپ کو آن لائن ڈیلیوری کی سہولت دیں گے اور وہ آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں بہت مفید معلومات ملتی ہیں۔ ہمیں کسی چیز کے پروز اینڈ کونس پتہ کرنے ہوں، کچھ بھی کرنا معلومات حاصل کرنی ہو، ہم بہت آرام سے جو ہے وہ اس کے تھرو معلوم کر لیتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنا یہ فائدہ دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، مثال کے طور پر آپ جو ہیں وہ بیکنگ کر سکتی ہیں، آپ کوکنگ کر سکتی ہیں، یا آپ کارڈز بنا سکتی ہیں، آرٹ اینڈ ڈرائنگ کسی بھی چیز میں آپ بہتر ہیں، تو آپ گھر بیٹھے اپنا انسٹا پیج یا فیس بک پیج یا کسی بھی تھرو سوشل میڈیا کے آپ جو ہیں وہ اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا سکتی ہیں، لوگوں تک اپنا ہنر پہنچا سکتی ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے فاصلے کتنے گھٹ گئے ہیں، میری یہ بات کو وہ لوگ بھی بہت اچھی طرح سمجھیں گے جن کے بچے ان سے دور جا چکے ہیں تعلیم کی وجہ سے یا شادی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے بچوں سے دور ہیں، تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ اب ہم روزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دے رکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کبھی وائس کال کر سکتے ہیں، کبھی ویڈیو کال کر سکتے ہیں، فاصلے گھٹ کے رہ گئے۔ ہمارے والدین سے ہمارا رابطہ، ہمارے بہت سے رشتے داروں سے ہمارا رابطہ بہت آرام سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر میں چاہوں کہ میں اپنا کوئی سا بھی علم بہتر کروں تو میں بہت آرام سے جو ہے وہ ٹریننگ کورسز استعمال کر کے جو ہے وہ اپنا اس کے اندر بہتری لا سکتی ہوں۔ بہت سے ٹریننگ کورسز مجھے آن لائن اویلیبل ہیں جن کے تھرو میں اپنی ہنر کو، اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتی ہوں۔ اور پھر یہ کہ اب اگر آپ نے جو ہے اپنی تجوید کا علم بہتر کرنا ہے، اپنی جو ہے وہ تفسیر کا علم بہتر کرنا ہے، یا آپ نے کوئی کلاس اٹینڈ کرنی ہے، یا اس وقت جس طرح ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ہم اپنے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یہ سب اسی میڈیا کا کمال ہے کہ اب دینی علوم کا حصول بھی ہم اس کے ذریعے بہت آرام سے کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت سے فوائد تھے جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو کہ اس وقت میں بتا نہیں سکتی اور میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، آپ سب کے ذہن میں ہوں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ سارے فوائد جو آپ کو بتائے وہ کیوں بتائے، وہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز نا ایک کمپلیٹ پیکج ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز مجھے بہت سارا فائدہ دے رہی ہے نا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا مجھے نقصان نہ ہو۔ ہر چیز کا ایک سائیڈ افیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے بہت کہیں درد رہتا ہے اور میں پین کلرز کھاتی ہوں تو پین کلرز میرا درد تو ختم کر دیتی ہیں لیکن اس کا اثر میرے معدے کے اوپر پڑتا ہے اور مجھے اپنے معدہ میرا کمزور ہو جاتا ہے، اس کے لیے مجھے الگ دوا لینی پڑتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک سائیڈ افیکٹ رکھتی ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو اتنا سارا مجھے فائدہ دے رہا ہے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوگا، بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ اب ہم ہر نقصان کو تو دیکھ نہیں سکتے لیکن جو میرے علم میں نقصانات ہیں میں تھوڑی سی کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے ان کو رکھوں، تاکہ اگر ہمیں ان نقصانات کا علم ہوگا تو ہم پھر ان کے تدارک کے بارے میں بھی سوچ سکیں گے۔ پہلا نقصان جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ سوشل میڈیا کا، وہ ہے گناہ اور فحاشی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے، آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ رہی ہوگی، میں اس کا ترجمہ یہاں پہ رکھ دیتی ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ سائیڈ افیکٹ ہے جو ہم سب کو معلوم ہے کہ چلتا پھرتا ہمارے گناہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے تھرو کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے یہ ہم سب کے علم میں ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوں جو میرے علم میں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے گناہ اور فحاشی اس طرح پھیلتا ہے کہ ہمیں اس کی کراہت کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ بہت سی بڑی بڑی باتیں ہم جو ہے وہ آرام سے اپنے بچوں کے سامنے کر لیتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے اور اب ہمیں وہ گناہ اور فحاشی نہیں لگتی۔
کیوں؟ اس لیے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر اتنا صلاحیت ہو گیا ہے کہ برائی ہمیں برائی ہی نہیں لگتی ہے، کیونکہ اس کے تھرو سے اب مطلب ہمیں گھر سے نکل کے سینما کی اسکرین پہ نہیں جانا پڑتا، یا جو ہے وہ کوئی گناہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ چیک کریں کہ ہمارا احساس گناہ ختم ہو گیا ہے، تنہائی میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ ٹھیک ہے کیا میں کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھ رہی کہ جو اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو مجھے اس پہ شرمندگی ہو۔ کوئی مجھے اس وقت نہیں دیکھ رہا مگر اللہ اور اس کے فرشتے تو میرے ساتھ ہیں اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ گناہ اور فحاشی جو ہے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے، جس پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سائیڈ افیکٹ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گی، جو کہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ہے، وہ یہ کہ ایک لغو اور لغویات کو فروغ دینے والی چیز ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لغو کی کیا ڈیفینیشن ہوگی نا، تو لغو کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے ہمارا دھیان ہٹا دے، اس کو ہم لغو کہیں گے۔ سورہ لقمان کی ایک آیت میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھوں گی، جو آپ کے سامنے آ رہی ہوگی کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ واقعی یہ تو بہت ہی کلام دل فریب ہے، بہت ہی خوبصورت چیز ہے، مجھے اس میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور میں اتنی منہمک ہو جاتی ہوں کہ میرے جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے کہاں چلے گئے مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں جن بھی چیزوں میں اس کے تھرو انوالو ہو رہی ہوں، کیا وہ مجھے اللہ سے قریب کر رہے ہیں یا وہ مجھے اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اچھا، اب لغویات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مبتلا ہیں؟ آپ کہیں گی کہ میں تو بہت جو ہے اس میں معلوماتی کام کر رہی ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی خبریں، کوئی بھی ایسے آرٹیکلز، کھانے کی تراکیب، نئے نئے ڈیزائن، سیل کہاں لگی ہوئی ہے، موٹیویشنل اسپیکرز کی اسپیچز پہ اسپیچز یا دینی مباحث جو ہیں وہ میں اس پہ دیکھے چلی جا رہی ہوں اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، میں وقت کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کر رہی ہوں۔ تو ہر چیز پہ اپنے ایک چیک لگائیں کہ کیا یہ چیز مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے یا مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر پڑھ کے میں اپنی نماز، اپنی قرآن، اپنے بچوں، ان سب چیزوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ تو پلیز اس میں اپنے آپ کو ضرور دیکھیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے سیلف چیکنگ کی بس ایک یہی چیز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ جو رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنے سوشل میڈیا کی تیسری چیز کو ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں بے تحاشا اور غلط معلومات ملتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو جو ہے وہ کوئی بیماری ہو جائے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے وہ نیٹ کے اوپر ہی اس کے اوپر بے تحاشا ریسرچ کر لیتے ہیں، طرح طرح کی ویب سائٹس کے اوپر جا کے اس بیماری کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے علاج کے بارے میں، تمام دواؤں کے بارے میں، دواؤں کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے انسان یا میں خود جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہوتی ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ڈاکٹر جو ہے نا وہ مجھے کوئی علاج بتاتا ہے تو مجھے اس پہ اعتبار نہیں آ رہا ہوتا، میں اس سے الٹا بحث کری ہوتی ہوں کہ نہیں نہیں یہ اس کو ایسے نہ کر لیں، اس کو ویسے نہ کر لیں، اس کا یہ سائڈ افیکٹ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کے تھرو ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہیں جو کہ غلط بھی ہوتی ہیں، ان ویریفائڈ ہوتی ہیں، ان کے سورسز صحیح نہیں ہوتے، جس وجہ سے جو ہے ہم لوگ جو ہے ذہنی انتشار کا شکار رہتے ہیں۔ یہ اس میڈیا نے ہمارے اندر جو ہے یہ بے صبری، بے چینی ڈال دی ہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں خود ہی پتہ کرنے نکل جاتی ہوں اور اس کے جو ماہرین ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ میں اعتبار بھی نہیں کرتی ہوں۔ پھر ہم اس کا اگلا نقصان دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت جو ہے اس میں بے تحاشا ضائع ہوتا ہے، ہماری اصل مقصد سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ہمارا فوکس ختم ہو گیا، ہمارے ہر وقت ڈسٹریکشن ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے یا تو آنکھوں کے سامنے اسکرین چل رہی ہوتی ہے یا میرے ہاتھ میں اسکرین ہوتی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے 2 گھنٹے کہاں گئے، میرے 3 گھنٹے کہاں گئے، مجھے اس بات کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے، نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں ختم کیا، نمبر 2 اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، نمبر 3 اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، نمبر 4 اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔
آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں ان سوالات کے لیے تیار ہوں؟ خدا نہ خواستہ میں کیا جواب دوں گی کہ میرا وقت جو ہے وہ اسکرین کے ساتھ گزر رہا تھا، اسکرین کے ساتھ گزارے وقت کو میں اپنے کیسے جسٹیفائی کروں؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوشل اسکلس جو ہے نا وہ ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت متاثر ہو گئے ہیں. کبھی ہم اس کو جو ہے وہ کووڈ کا شخصانہ قرار دیتے ہیں، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اب ایسا کیا ہو گیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں اب ہمارے اندر ایک بہت سستی آ گئی ہے، ہمیں لوگوں سے جا کر ملنا، محنت کرنا، بات کرنا یہ سب بہت مشکل لگنے لگا ہے. کوئی بھی خوشی یا غم کا موقع ہو سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو اس کی خبر مل جاتی ہے. کسی کے ہاں پیدائش ہوئی، کسی کی یہاں شادی ہوئی، کسی کا کارڈ آیا، سب کچھ جو سوشل میڈیا کے تھرو آ جاتا ہے. سب اس کے اوپر اپنے اپنے جو ہے میسجز لکھ دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. اب اس بات کا تصور نہیں رہا کہ ہم محنت کریں اور جا کے لوگوں کو ان کے ساتھ تعزیت کریں یا خوشی کا اظہار کریں. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل بھی کہ یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس میں بہت کمی آ گئی ہے. اب ہم ہر چیز سوشل میڈیا کے تھرو اپنا، اگر مجھے کوئی جو ہے وہ کامیابی ملی ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ میرے اندر جس زندگی میں کوئی کمی آئی ہے، تو ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ وہ چیز لگا کر جو ہے بے فکر ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمارے سوشل ہنر جو ہے وہ بہت زیادہ، معاشرتی ہنر جو ہے ان میں تنزلی آئی ہے. اب ہمیں فون کرنا بھی مشکل لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس میسج کافی ہے. لوگوں کی ریئل فیل آنا ہمیں بند ہو گئی کہ لوگ اصل میں ہے کیا، اب ہمیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، ہم بس میسج کر کے کہہ دیتے. اس کے علاوہ اگر ایک اور جو مجھے بہت سوشل میڈیا کا نقصان لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات میں بہت خرابی آ گئی ہے. کس طرح سے وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ملیں اور اس میں آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے تو ہماری وہیں پہ تھوڑی دیر بات چیت ہو کے بات ختم ہو جاتی ہے، ہم لوگ ایک اچھے نوٹ کے اوپر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ مسلسل اور آن گوئنگ اختلافات ہوتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گروپس بن چکے ہیں، کتنے خاندانی گروپس ہیں، کتنے آپ کے جو ہے وہ دوستوں کے گروپ ہوں گے اور بھی کئی طرح کے گروپ ہوں گے جس میں ہم لوگ جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں جن سے ہمیں ملے ہوئے زمانہ ہو چکا ہے، یا ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن سے میں کبھی ملی ہوئی نہیں ہوں، وہ میرے صرف فیس بک فرینڈ ہوں یا صرف میرے ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر ایڈڈ فرینڈ ہوں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا ان کی جو بھی ان کے میسجز ہوتے ہیں نا ان کے تھرو ان کا ایک تصور اپنے دماغ میں پختہ کر لیتے ہیں اور بس پھر وہی تصور میرے دماغ میں رہتا ہے اور اسی کے ساتھ میں چلتی رہتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بھی نظریہ ہے ہم سوشل میڈیا میں اس نظریے کا پرچار کرتے رہتے ہیں، اگلے لوگ بھی پرچار کرتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، خاندانوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے. یعنی پالیٹکس کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے آپ پتہ کریں تو کتنے، یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کتنے خاندانوں میں جو ہے نا تقسیم ہو گئی ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ کمنٹ کیا تھا، فلاں نے یہ کمنٹ کیا تھا، اس کی سوچ تو ایسی ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات مجھے لگتی ہے کہ اگر میں آپ سے ملی ہوں اور جو بھی میری آپ سے کوئی اختلاف ہو گیا یا کچھ بھی ہماری لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہو سکتا ہے بات وہیں ختم کرا دے، اگلے 2-3 دن میں وہ بات ختم ہو جائے، اس طرح ہو جائے. لیکن سوشل میڈیا کے تھرو جو وائس نوٹ، جو لکھی ہوئی بات لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے نا، اس کا اثر بہت دیر پا رہتا ہے اور وہ اثر جاتا نہیں ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا نے ایک اور جو خرابی پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ لاس آف پرائیویسی. یعنی اب میری ہر چیز کا ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، میری تصویریں کہاں کہاں جا رہی ہیں مجھے نہیں پتا، میں کہاں کہاں ٹریک ہو رہی ہوں، میری ریکارڈنگ کہاں کہاں شیئر ہو رہی ہے، مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں. میں جو بڑے اپنے آپ کو کہتی تھی میں انٹروورٹ ہوں اور میں کسی سے کوئی چیز شیئر نہیں کرتی، وہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اب میری چیزیں کہاں کہاں شیئر ہو جاتی ہیں. میں نہیں چاہتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری چیزیں کہاں کہاں چلی جاتی ہیں. تو میری پرائیویسی جو ہے نا سوشل میڈیا نے بالکل پبلک کر کے رکھ دی ہے. پھر پیئر پریشر جو ہے نا وہ صرف جو ہے بڑوں کو، بچوں کو نہیں، ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے. ہمیں بھی بہت جو ہے نہ چاہتے ہوئے پھر ہم لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگتے ہیں، ہماری خواہشیں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں فوراً یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہو، اس کے بچے کو یہ کامیابی ملی ہے تو میرے بچے کو بھی یہ کامیابی ملے. کسی کے بچے کا کہیں داخلہ ہو جائے، رزلٹ اچھا ہے تو میں فوراً اپنے بچوں کو بلائی کہتی ہوں کہ دیکھو یہاں یہ ہوا اور تمہارا ابھی تک یہ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد جب یہ سب ہو جاتے ہیں اور مجھے کوئی چیز مل جاتی ہے تو مجھے فوراً یہ بے چینی ہوتی ہے کہ میں اس کو سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتاؤں اور اس کو پبلک کروں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے میرے اندر کیا پیدا کر رہی ہے، یہ چیز میرے اندر تجسس پیدا کر رہی ہے، میرے اندر گمان پیدا کر رہی ہے، میرے اندر غیبت پیدا کر رہی ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو سورہ حجرات کے اندر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ ایک مومن کے لیے صحیح نہیں ہے، مگر مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور میں اس کے تھرو ان برائیوں میں انڈلج ہوتی چلی جاتی ہوں. پھر ایک اور چیز جو ہے
وہ یہ کہ ہم ضرورت سے زیادہ خریداری کرنے لگتے ہیں. یعنی آپ کے پاس بار بار آپ کے پاس سب ویب سائٹس کا پتہ ہے, آپ کے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ استعمال کر لیں, یہ کر لیں, یہاں سیل لگی ہوئی ہے, اس وقت اس کو اسٹور کر لیں, اس کو اسٹاک اپ کر لیں, فلاں جگہ سے فلاں چیز منگا لیں. تو میں نہیں بھی چاہ رہی ہوتی نا, تو میں وہ امپلسو بائنگ کر رہی ہوتی. یعنی مجھے اب کوئی مسئلہ تو ہے نہیں کہ میں دیکھوں کہ باہر گاڑی نکالوں گی, میاں میرے تیار ہیں مجھے کہیں لے کے جانے پر یا نہیں, یا میرے پاس ڈرائیور ہے, یا میں خود گاڑی چلا کے جا سکتی ہوں. نہیں, بلکہ مجھے لگتا ہے میں ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ چیز حاصل کر سکتی ہوں. تو بہت سی ایسی چیزیں جو میرے گھر میں آ گئی ہیں جن کی مجھے ضرورت نہیں تھی, مگر وہ سوشل میڈیا نے مجھے دلائی ہیں. اسی طرح ہم امپلسو کھانے کے بھی عادی ہو کے رہ گئے. یعنی اتنی نئی نئی تراکیب ہمارے پاس آتی ہیں, اور ہم اس ہر ترکیب کو جو ہے وہ پھر آزمانا بھی چاہتے ہیں, چاہے میرے گھر میں اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو, چاہے اس کے انگریڈینٹس میرے پاس ہیں یا نہیں ہے, چاہے جو ہے وہ میں اس کے جو ہے وہ ضرورت میرے گھر کے اندر اس کھانے کی اس وقت ہے یا نہیں. مگر مجھے لگتا ہے نہیں, یہ تو میں ضرور ٹرائی کروں. ایک دم سے دیکھ کے دل چاہتے ہیں خوبصورت تصویریں, خوبصورت ریسیپی اگر آپ دیکھیں تو سپر شیف اور فوڈ فیوژن کے اندر تو 3 منٹ میں وہ تیار ہوتی ہے. تو میرا دل چاہتا ہے اس میں کیا مشکل ہے, یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں. میں اس کے علاوہ بار بار کبھی آپ کے پاس میسج آتے ہیں کہ ہنگر اسٹیشن پہ یہ آفر لگی ہوئی ہے, اسٹیک ہاؤس والے کبھی میسج بھیج دیتے ہیں ہمارا آج کل یہ وہ چل رہا ہے. اب مجھے بھوک لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو, مجھے لگتا ہے یہ آفر تو مجھے ضرور اویل کرنی چاہیے. تو یعنی مجھے اپنی سوچ, اپنا مزاج, اپنی صحت, ان سب کی مجھے فکر نہیں ہے, بلکہ جو مجھے سوشل میڈیا نے گائیڈ کیا نا کہ اس کو ایسے کرو, میں ویسے کرنا شروع ہو گئی. تو یہ امپلسو بائنگ اور امپلسو ایٹنگ بھی سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. پیاری بہنوں, یہ سارے وہ نقصانات تھے جو میرے ذہن میں آئے, جو میری روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ تھے, جو میں نے اپنے بچوں سے اور دوسرے لوگوں سے پوچھ کر بنائے. اب آپ یہ کہیں گی کہ اس کے اندر جو ہے اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں, تو وہ آپ سب اپنے پاس چیک کریں. ہم سب کے پاس جو ہے وہ الگ الگ نقصانات نکل آئیں گے, اور ہم اس حساب سے ان کو تدارک بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے نقصانات کے بعد ہم کریں کیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اولاد تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے نا. سب سے آپ یہ دیکھیں, آپ کہیں گی کہ میں جو ہے اولاد سے زیادہ جو ہے وہ اپنی بات کر رہی ہوں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کرنے کا کام میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے, تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کو کہتے ہو, مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, کیا تم عقل سے بالکل بھی کام نہیں لیتے. تو آپ جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گی, اپنے قول و فعل میں تضاد کو ختم نہیں کریں گی, آپ اپنی اولاد کو کیسے روک سکتی ہیں, آپ اپنے شوہر کو کیسے کسی چیز سے منع کر سکتی ہیں, اپنی دوستوں کو اس چیز کو کیسے روک سکتی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذاتی اصلاح کرنی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں, کیا میں ہر وقت سوشل میڈیا میں وقت کو ضائع تو نہیں کرتی, کیا میں لغویات اور فحاشی کے اندر تو مبتلا نہیں ہوں, کیا میں سوشلی انسکل ہوتی تو نہیں چلی جا رہی ہوں, کیا میرے اندر تو ایڈکشن نہیں آ گئی ہے. اس کے بعد دوسرا کام آپ یہ کریں, آپ کو اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے یا اپنے گھر والوں کے لیے کرنا ہے کہ اچانک حملہ مت کریں. یعنی اگر آپ نے آج پروگرام سنا ہے, یا یہ کہ مثال کے طور پہ آج آپ کو پتا چلا کہ فلاں جگہ کا تو فلاں پروگرام کا تو یہ نقصان ہے, فلاں کارٹون جو میرا بچہ دیکھتا ہے یا فلاں ایپ جو میرا بچہ یوز کرتا ہے اس میں تو یہ اور یہ ہو رہا ہے, تو اچانک بچے پہ جا کے حملہ کر دیں کہ اب آج سے بند سب کچھ اور تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے. یہ نہ کریں, یہ انتہائی مضر چیز ہے. ہمیں اچانک حملہ نہیں کرنا, بلکہ آہستہ آہستہ یہ کام کرنا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کام ہم آہستہ آہستہ کریں گے نا, وہ کام لانگ ٹرم ہوگا, وہ میرے عمل کے اندر بھی تبدیلی لے کر آئے گا, اور میں اس کو مستقل مزاجی سے کروں گی. جو ایک دم سے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا, اس کی جو ہے زندگی طویل نہیں ہوتی, وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے مجھے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے, اور مجھے اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. اب اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے نا کہ اگر یہ یلغار, یہ بیماری, یہ چیز میرے گھر کے اندر آ چکی ہے, اور دیکھیں اس سے کوئی مفر ممکن نہیں ہے. یہ بات آپ طے کر لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پابندی لگا دوں کہ آج سے میرے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا, آج سے میرے بچوں کے فون میرے ہاتھ میں رہیں گے, آج کے بعد سے بچے جو ہیں وہ کسی سے چیٹ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل ناممکن بات ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گی تو اپنے آپ کو دھوکہ دیں گی, کیونکہ بچے جو ہیں وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹو نکال لیں گے, جو کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا, آپ سے چھپا ہوا ہوگا, اور وہ زیادہ خطرناک بات ہے. تو مجھے اب اس میڈیا کی یلغار کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہوئے اس میں کرنے کے کام نکالوں. تو جب میں نے اپنی ذاتی اصلاح پہ توجہ دے لی, تو اب میں یہ سوچوں کہ میں اس کا کوئی آلٹرنیٹو پرووائڈ کروں.
हम लोग आप ये देखें कि कितना वक्त की कमी का रोना रोते हैं ना, कि मेरे बच्चे तो सुबह से स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद शाम में आके भी वो अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। और आजकल की पढ़ाई जो है बिल्कुल, मैंने यानी ये तक अल्फाज सुने हैं कि एक दज्जाली फितना है कि बच्चों को बिल्कुल उसी के अंदर लगाया हुआ है, बच्चे बस पढ़ते रहते हैं, उनके पास ना कुरान पढ़ने का वक्त है, ना हदीस पढ़ने का वक्त है, किसी भी चीज का वक्त नहीं है। तो हम हर वक्त की कमी का रोना रोते रहते हैं। तो मेरे ध्यान में इसके लिए एक आइडिया आया कि अगर हम लोग जो है ना एक आधे घंटे का दिन में टाइम बनाएं कि हम अपने बच्चों के साथ मिलकर, और अगर उसमें आपके शौहर भी शामिल हो जाएं, और ये आप इसके अंदर वो बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जो आपके करीब नहीं है, आपके वो बच्चे जो आपसे दूर जा चुके हैं, उनके साथ आप आधे घंटे का एक सर्कल करें। ठीक है। अब उस आधे घंटे के सर्किल के अंदर हम कुरान और हदीस के जो है ना स्क्रीन को बिल्कुल दूर रख दें, और हम किताब के जरिए, यानी कुरान मेरे हाथ में हो, हदीसी कोई किताब हाथ में हो, या किस्से कहानियों कोई भी हो, हम उसमें वो डिस्कशन करें। ये मत समझिएगा कि मेरा तो कुरान का इल्म जो है ना वो बहुत कम है, हदीस का इल्म बहुत कम है, मैं भला अपने बच्चों को क्या बता सकती हूँ। एक बात याद रखें कि आपका जितना भी इल्म है ना वो बच्चों से ज्यादा ही है। तो लिहाजा इस बात, क्योंकि आप माँ हैं, तो आप पूरी कोशिश करके बच्चों को दिन में आधे घंटे का टाइम दें, जिसके अंदर हम कुरान और हदीस से जोड़ें। इसके अलावा आप फैमिली टाइम, फैमिली सर्किल के अंदर कोई और एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मेरे जहन में एक और एक्टिविटी आई कि हम, हमारे बच्चे उर्दू जबान से कितने दूर हो चुके हैं। यानी हमारे स्कूलों में तो उर्दू जबान पढ़ाई ही नहीं जाती है, तो हमारे बच्चों को उर्दू का तो कोई इल्म ही नहीं है। तो हम कोशिश करके उस आधे घंटे में अपने बच्चों को जो है वो, ये मैं ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज दे रही हूँ, आप इसके अंदर इस ऑप्शन को लेना चाहे तो ले सकते हैं, ना लेना चाहे तो ना ले। कुछ और भी सोच सकते हैं कि अपने बच्चों को मैं उर्दू जबान से जोड़ूं। अब आप ये बात कहेंगे कि भाई उर्दू जबान से जोड़ना क्यों जरूरी है, अरबी आती है, मेरे बच्चों को इंग्लिश आती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि दीन का जितना इल्म अरबी जबान में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे उर्दू जबान वो जबान है जिसके अंदर दीन का सबसे ज्यादा इल्म पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जबान जो है ना वो सिर्फ एक जबान नहीं होती, वो एक तहजीब होती है, वो एक रिश्ता होती है, वो रिवायात से आपको जोड़ती है। अगर आप उर्दू जबान से अपने बच्चों को जोड़ेंगे ना, तो वो आपको रिवायात से आप उनको जोड़ेंगे, आप दीन के इल्म से जोड़ेंगे। तो हम उस आधे घंटे के अंदर अपने बच्चों को जो है वो कुरान हदीस उर्दू जबान से जोड़ने की एक्टिविटीज दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारे साथ छोटे बच्चे हैं ना, यानी जिनको आप टॉडलर कह लें, टॉडलर से भी ऊपर कह लें, यानी 7-8 साल तक के बच्चे हैं, उनके साथ हम ये कर सकते हैं कि अगर वो रो रहे हैं या अगर वो किसी बात की जिद कर रहे हैं, आपसे मोबाइल मांग रहे हैं, आपसे स्क्रीन की डिमांड कर रहे हैं, तो आप उनको टॉय या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव देके बहला सकती हैं। अब हमने खिलौने लेना भी छोड़ दिया है, क्योंकि हमें इतना आसान लगता है कि मैं जो जल्दी से स्क्रीन पे कोई बच्चे को कोको मेलन लगा दूं या कोई सा भी कार्टून लगा दूं और उसके अंदर लग जाए और मैं अपना काम सुकून से कर। आप ये देखिए, मैं बल्कि मैं अपनी जिंदगी में देख रही थी कि जब मेरे बड़े बच्चे जो हैं वो मेरे साथ, मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वो मेरे साथ ही किचन में आ जाया करते थे, वो वहीं पे देगचियां निकाल के बैठ जाते थे, वो वहीं पे मेरे, अगर मैं रोटी पका रही हूँ तो रोटी आटे के साथ खेलना शुरू कर देते थे, या अगर आप सफाई करिए तो स्प्रे करना, आप स्प्रे उनके हाथ में पकड़ा दे, कपड़ा उनके हाथ में पकड़ा दे, यानी उनको अपने साथ साथ रखे, उनके हाथ में स्क्रीन के बजाय कोई और चीज दे दें। देखिए मेरी प्यारी बहनों, ये काम मुश्किल तो होगा क्योंकि इससे फैलावा होगा, इससे गंदगी होगी, आपको अपना काम करने के बाद चीजें समेटनी पड़ेंगी, मेरा सुकून खत्म हो जाएगा काम करते हुए, मैं सुकून से जो काम करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये फैलावा, ये गंदगी उस जहनी गंदगी से बहुत बेहतर होगा जो बच्चा मेरा 1 घंटा स्क्रीन के आगे अलूफ होके देखेगा और मुझे मालूम भी नहीं होगा कि उसने इससे क्या ग्रैस्प किया। उसके बाद आप ये कर सकती हैं, तीसरी चीज जो मेरे जहन में आई, जो हमारे यहाँ आजकल बहुत कम हो गई है, कि हम आउटसाइड एक्टिविटीज करें। अब आउटसाइड एक्टिविटीज यानी खुली हवा में जाएं, स्क्रीन के पास से हट जाएं। आउटसाइड एक्टिविटीज कैसी हो सकती है, ये भी फैमिली लेवल पे हो सकती है। अगर आपके पास जिम की सहूलत है तो आप अपने लिए वो जिम की सहूलत लें। अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आप सऊदी अरब में रह रही है ना, तो आपने अब देखा होगा कि यहाँ पे कई जगहों पे वॉकिंग ट्रैक्स बन गए, हर इलाके में एक वॉकिंग ट्रैक है। नहीं तो आपके घर के बाहर ही कोई सड़क होगी, तो आप जरूर वॉक करें, खुद वॉक करें, बच्चों को लेके बाहर निकले, कि आप साइकिल चलाएं, आप जो है उसके अंदर बच्चों के साथ बातें करें, चले फिरें, कहीं झूले लगे हुए हैं तो बच्चों को लेके उन झूलों पे चले जाएं। पता है हम सब के अंदर एक इंतहाई सुस्ती आ गई, कौन निकले, इतनी गर्मी है, इससे बेहतर है टीवी लगा लो, मोबाइल पे कुछ देख लो, मोबाइल पे कुछ सुन लो। आप ये देखें कि इसकी वजह से हमारे बच्चों की भूख कितनी मुतासिर हो गई। बच्चों को भूख नहीं लग रही होती, वो जब स्क्रीन के आगे से हिलते ही नहीं है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो चाहे वो तफरीह के लिए हो,
تو انہیں بھوک کہاں سے لگے گی؟ تو آپ پلیز اس کے اوپر غور کریں کہ ہم آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی میں رجحان دیں، بھوک بھی بہتر ہو جائے گی، اور میں ایک گارنٹی کے ساتھ آپ کو بات کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس بات کو پورا کرے کہ آپ کی نیند میں بہت بہتری آئے گی. ہم میں سے آج کل ہر آپ دوسری خاتون سے بات کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ مجھے نیند کا بہت مسئلہ ہو گیا، رات میں نیند نہیں آتی. اور وزن کم کرنے کے لیے بھی آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز ایک بہترین چیز ہے. اس کے بعد میں یہ چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے سوشل اسکلس کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کریں، مثال کے طور پر جہاں پر ایک بات میسج سے پوری ہو سکتی ہے، میں کوشش کروں کہ میں ان خاتون کو کال کر لوں، ان رشتے دار کو یا ان کو میں کال کر کے بات کر لوں، اور جہاں کال کی ضرورت ہے میں وہاں میٹنگ کر لوں، یعنی ملاقات کر لوں جا کے. دیکھیں یہ بات بہت مشکل لگے گی کیونکہ ہمارا ماحول اب ایسا بن گیا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو فون بھی کریں تو وہ کہتا ہے اچھا تمہیں فون کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں نے میسج دیکھ تو لیا تھا. لیکن آپ یہ کہ کسی کے آپ ملنے چلے جائیں بغیر بتائے تو لوگوں کا رسپانس ایسا ہوتا ہے اچھا آپ اچانک ہی آ گئی. اس لیے کہ ہم سب کے سوشل اسکل متاثر ہو چکے ہیں. لیکن آپ یہ طے کریں کہ مجھے اپنا سوشل اسکل بہتر کرنا ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑا سا ملاقاتوں کو، تھوڑا سا بات چیت کو رواج دوں. پھر آپ اس کے اندر ایک چیز اور یہ کر سکتی ہیں کہ آپ فیملی گیٹ ٹوگیدر کا رواج ڈالیں، خاندانوں میں ملنے کا رواج ڈالیں، اپنی دوستوں کے ساتھ فیملی میٹ اپس کا رواج ڈالیں. لیکن اس سے میرا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑی لیوش دعوتیں کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ کہ سادہ سے میٹ اپس کریں، آپ لوگوں سے سادگی کے ساتھ ملیں. آپ ایک ڈش پہ مل سکتے ہیں، چائے پہ مل سکتے ہیں، شام کے وقت کوئی بھی ملاقات کر سکتے ہیں، صبح کے وقت خواتین ملاقات کر سکتی ہیں. تو وہ وقت جو میرا اسکرین سے کے ساتھ گزرنا ہے وہ میرا لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے گزرے گا، تو میرے اسکلز بہتر ہوں گے اور میرے اندر جو ہے وہ لوگوں کی ریئل فیل آئے گی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پہلے نا ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوا کرتا تھا. اگر آپ اپنی امیوں کو یاد کریں، اپنی نانیوں کو یاد کریں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ لوگ کڑھائی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اون سلائیاں سردی کا موسم آتی ہاتھ میں آ جایا کرتی تھی. اس کے علاوہ کروشیے کا کام یا کوئی بھی ہنر خواتین کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہنر ہمارے پاس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم کوئی ہنر کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے پاس اسکرین بس ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ اسی کے اندر مصروف ہوتے ہیں. تو اپنے اندر کسی ہنر کو لے کر آنے کی کوشش کریں، اور یہ بہت فائدے مند ہے. اگر آپ سلائی، کڑھائی، بنائی ان چیزوں کے اندر نہیں اچھی تو ہو سکتا ہے آپ پینٹنگ کے اندر اچھی ہوں. آپ کوئی اور ہنر ڈھونڈیں، اپنا کوئی اور شوق ڈھونڈیں. بچوں کے ساتھ آپ پزلز بنائیں بیٹھ کے، جو بازار سے جگسا پزل خریدیے اور بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جگسا پزل بنائیں. بلاکس خرید کر لائیں، بچوں کے ساتھ بلاکس بنائیں. اس کے علاوہ بورڈ گیمز کھیلیں بچوں کے ساتھ. یعنی مجھے اتنی ہنسی آتی ہے جب میرے بچوں نے مجھے کووڈ میں ہی بتایا کہ ہم تو آن لائن لوڈو کھیل رہے ہیں، تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ لوڈو جس کے اوپر ہم اتنی زور زور سے چیخا کرتے تھے اور ہنسی مذاق کیا کرتے تھے وہ آن لائن ہو رہا ہے. تو لوڈو یعنی بورڈ گیمز کا رواج ڈالیں. ہم اسکریبل کھیل سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، اس طرح کے بورڈ گیمز کھیلیں تو اس سے ان کی صلاحیتیں تیز ہوں گی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آن لائن دنیا میں رہنے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ کچھ اصول بتائیں اور خود اپنے بھی دھیان میں رکھیں، کیونکہ ہم سب سے بہترین نمونہ عمل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی میری گفتگو سے، بات چیت سے ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ پیسو لرننگ ہے. یعنی میں جو کر رہی ہوں نا میرا بچہ وہ دیکھ رہا ہے. اگر میں فون پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بچوں کو فون پر استعمال کرنے سے منع کری ہوں تو یقین کریں میری بات میں کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. تو یہ کچھ اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اپنے بھی دھیان میں رکھیں اور بچوں کو بھی بتائیں. سوشل میڈیا پر جو بھی شیئر کریں دیکھ بھال کر، سوچ سمجھ کر، جذباتی ہو کر مت کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے مشکل بن سکتا ہے. کوئی بھی قابل اعتراض مواد آپ کو نظر آئے تو اس کو رپورٹ کریں. کسی بھی نقصان پہنچانے والے رویے پر چپ رہنے کے بجائے آواز اٹھائیں، کسی سے شیئر کریں. ڈرے نہیں ورنہ آپ کو ڈرایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ سائبر بلنگ جو ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے جو آج کل ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی بچوں کو کس طرح سے ڈرایا جاتا ہے، ان کا کس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے. مختلف یہ جو سوشل میڈیا گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے تو ان سب کے نام میں نے بہت پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے فیس بک، انسٹاگرام کے علاوہ ایک اور نیا میڈیا پتہ چلا، ویسے یہ بھی نیا نہیں ہوگا، اب تو پرانا ہی ہوگا، ڈسکارڈ شاید اس کا نام تھا. یہ اس قسم کے، اس میں کیا کیا مواد شیئر ہوتا ہے اور کیا کیا کر کے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور بچے بتاتے بھی نہیں ہیں کس طرح وہ بلی ہو رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں اور خود اپنے لیے بھی رکھیں کہ اگر مجھے کوئی بلی کر رہا ہے تو میں اس کو رپورٹ کروں. ہمیشہ اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو چیک کرتے رہیں، چاہے وہ آن لائن گیمز ہو یا سوشل میڈیا ایپس، کہ آپ کی چیزیں کس کس کو جا رہی ہیں. آن لائن ایکٹیو رہنے کے ساتھ آف لائن بھی ایکٹیو رہیں. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی، کوئی جسمانی ورزش کریں.
دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں، بہت کچھ دھوکا ہے، فلٹرڈ ہے، صرف دکھاوا ہے۔ آپ دوسروں کی خاطر اپنی زندگی کی خوشیوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں، اور دوسرے جو دکھا رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو اس کو فوراً بلاک کر دیں، اس سے رابطہ ختم کر دیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پریشر میں آ کے آپ اپنے سکون کو ختم کریں۔ سونے سے پہلے خود کو کچھ دیر آن لائن دنیا سے دور کر لیں تاکہ ذہنی طور پر سکون سے ہو تو نیند آئے گی۔ اپنے سر اور تکیے کے نیچے سے فون یا گیجٹ کو ہٹا دیجئے، دور رکھیں تاکہ کسی وقت آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو استعمال کرنے کی ایڈکشن نہ ہو۔ کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے ایک لمحے رک کر خود سے سوال کریں، کیا یہ قابل اعتراض تو نہیں، غیر اخلاقی تو نہیں، کسی پر بہتان تو نہیں، کسی کا راز تو نہیں؟ یہ ساری باتیں سوچیں، اس کے بعد چیز کو پوسٹ کریں۔ کوئی حدیث آپ کو ملے، کوئی اچھی بات آپ کو ملے تو آپ اس کا ریفرنس ضرور پتہ کر لیں پوسٹ کرتے ہوئے۔ خود کو مثبت طرز عمل رکھنے والے گروپس اور دوستوں سے جوڑیں تاکہ آپ خود بھی مثبت سوچ آزمائیں، اور منفی سوچ اور انداز رکھنے والوں سے فاصلہ اختیار کریں۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ان سب کے لیے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آ گئی، کیا ضرورت ہے، کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں، کیا میرے کرنے کا کام ہے۔ لیکن میں سب سے اہم بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ان سب کے لیے، ان سب کاموں کو کرنے کے لیے صبر، تحمل، محنت، محبت اور دعا کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے اتنی ساری چیزوں کے نتائج جو ہے نا وہ آتے ہوئے نظر ہی نہ آئیں، ہو سکتا ہے نتائج بہت دیر میں آئے، ہو سکتا ہے نتائج فوراً آ جائیں، تو لیکن ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا، کیونکہ میں جو بھی کوشش کروں گی نا اس کا اجر تو میرا اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جا رہا ہے، میری ہر کوشش کا، چاہے نتیجہ آئے یا نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ اگر میرے اس سارے کرنے کے کام سے جو ہے میری اولاد کے اندر بہتری آ رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ان کی اولاد میں بہتری آئے گی، آنے والی نسلوں تک یہ بہتری جائے گی۔ تو لہٰذا کبھی نہ کبھی تبدیلی ضرور آئے گی، آپ کی محنت رنگ لائے گی، آپ کی اللہ تعالیٰ جو آپ کی کوششیں ہیں ان میں ضرور برکت ڈالے گا۔ لیکن اس کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو، دل چھوڑ کر نہ بیٹھیں، یہ بات مت سمجھے کہ میں تو اتنا کچھ کر رہی ہوں مگر کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا۔ اس میں آپ کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کو خود بھی جو ہے نا آپ کی چیزیں چھوڑتے ہوئے یا ان چیزوں کو اپناتے ہوئے تکلیف ہوگی، بار بار دل چاہ رہا ہوگا، لیکن وہی تو روک ہے، وہی تو کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایڈکشن ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس وقت ہم میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں، ہر چیز میڈیا کے تھرو پتہ چلتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو یہاں ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی اپنے ملک میں اتنا ایکٹیو ہوتے ہیں اس کی پالیٹکس کے اندر یا اس کے حالات کے اندر، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میڈیا نے فاصلے تو گھٹا دیے ہیں نا، ہم ہر وقت اسی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایڈکشن ہے۔ تو لہٰذا جب ایڈکشن کو آپ سے دور کیا جاتا ہے، کسی ایڈکشن کو چھڑایا جاتا ہے یا کم کیا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ اس کے یہی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں نا کہ مجھے بھی غصہ آئے گا، میرے بچوں کو بھی غصہ آئے گا، چڑچڑاپن آئے گا، ایک بیزاری ہوگی، ایک بار بار کچھ کرنے کی تڑپ ہوگی۔ لیکن اس کو ایڈکشن کو سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ انتہائی صبر، انتہائی تحمل کے ساتھ مجھے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل جو ہے نا وہ اس کا وزن جو ہے نا اس وجہ سے نہیں زیادہ اہم ہوتا کہ وہ آپ نے بہت زیادہ کیا ہے، بلکہ مستقل مزاجی، مستقل طور پہ آپ چیز کو کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ کام زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو چاہے اپنے ٹارگیٹس کو کم سیٹ کریں، لیکن یہ طے کر کے سیٹ کریں کہ مجھے ان ٹارگیٹس کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، روزانہ کی زندگی میں لے کے چلنا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایک دن نہیں ہوا لیکن مجھے اگلے دن ضرور کرنا ہے۔ اتنے بڑے ٹارگیٹ سیٹ مت کریں کہ جو خود آپ کے لیے اچیو کرنا مشکل ہو جائے، بلکہ تحمل اور بردباری کے ساتھ، انتہائی محبت اور محنت کے ساتھ ان ٹارگیٹس کو لے کے چلیں۔ دیکھیں، ان میں کہیں پہ بھی مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے چڑچڑانا نہیں ہے، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے گھر والوں کے اوپر، نہ بچوں کے اوپر، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، محبت فاتح عالم۔ بچوں سے بات کرتے رہیں، ان سے چیزیں پوچھتے رہیں، ان کے مسائل ان سے جانیں، ان کو پوچھیں کہ اگر بیٹا تم ایسے نہیں، ہم اس کے ذریعے کچھ اور کر لیں یا کچھ یوں کر لیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات ہے کہ آپ غصہ کر کے چھین کے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ خود ہی اس کو پکڑا رہے ہو، یا آپ کو بعد میں پتا چلے کہ بچہ تو کہیں اور سے سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ آ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں، جس طرح کوئی دوا آپ کو دی جاتی ہے نا، ڈاکٹر آپ کو ایک دوا پرسکرائب کرتا ہے، اس کے بعد جب اس دوا کو چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر یہ نہیں کہہ دیتا کہ سنیے کل سے یہ دوا بند ہو گئی ہے آپ کی، بلکہ اس دوا کو آہستہ آہستہ ٹیپر آف کیا جاتا ہے، اس کا ڈوز کم کیا جاتا ہے، کرتے کرتے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم اور آپ کا دماغ اس دوا کے اثر سے نکل آتا ہے۔
تو بالکل اسی طرح میری پیاری بہنوں، ہم نے اس چیز کو برا بھلا نہیں کہنا، اس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات کو سمجھتے ہوئے ان کو ٹیپر آف کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ میری کوئی بھی کوشش ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے میں دعا نہ کروں اور اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت نہ ڈالے تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو پوری اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس بات کی دعا کرتے رہے کہ جو بھی چیز میں کروں اس کے اندر اثر ڈالے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے وہ چیز صدقہ جاریہ ہو، میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں اور میری آنے والی نسل جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ بہت جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے میری بات سنی۔ میں نے ہو سکتا ہے بہت سے پوائنٹس نہ کور کی ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی اور پوائنٹس ہوں تو آپ ضرور چیٹ کے اوپر ڈال کے اس کو شیئر کریں یا بعد میں اپنے حلقے کے گروپ میں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ کسی کے کام آ جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سب مل کے سوچیں اور دیکھیں کہ یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو مجھ جیسی ماؤں کو یا مجھ جیسی بہنوں کو فیس کرنے پڑے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دور میں اکیلا نہیں، لیکن اگر ہم مل کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے جو ہمارے بعد بھی بہترین طریقے سے امت اور امت مسلمہ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا کوئی کنسرن ہے یا اگر کوئی بات کوئی ایڈ کرنا چاہے تو پلیز بس صرف چیٹ باکس کے اندر وہ اس کو مینشن کر دے۔